الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، سورہ عبس کی تفسیر چل رہی ہے. اس صورت مبارکہ میں کل 42 آیتیں ہیں، جن میں سے 23 آیتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے لے کر آخر تک یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن پاک میں جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تم میری نعمتوں پر غور کرو، تم میری قدرت کے جو عجائبات ہیں ان پر غور کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی تخلیق پہ غور کرو. کس طرح ایک ناپاک قطرے سے میں نے تم کو وجود عطا کیا اور ایسا مناسب جسم اور ایسی خوبصورت شکل و صورت میں نے عطا کی کہ اس سے اچھی شکل و صورت ممکن نہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چاہیے کہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے. اس آیت مبارکہ کی جو مشہور تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کے جو انتظامات کیے ہیں
اگر ہم ان پر غور کریں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اسپیشل اور کتنے اعلیٰ قسم کے ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں، اور جو ذات ہمارے کھانے پینے اور ہماری غذا کے لیے ایسے اعلیٰ قسم کے انتظامات کرتی ہے، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں۔ لیکن یہاں ایک تفسیر اور ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن اور مجاہد کی طرف سے نقل کی ہے کہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے کھانے کے مدخل اور کھانے کے مخرج پہ غور کرے کہ کس طرح انسان جب اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے تو اس میں لذت ہوتی ہے اور اس کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک مزہ ہوتا ہے اور اس کی طرف انسان کی بے پناہ رغبت ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی بریانی ہے، پلاؤ ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس حال میں انسان ان نعمتوں کو کھاتا ہے اور پھر یہی خوشبودار اور لذیذ ترین نعمتیں جب انسان اپنے جسم سے باہر نکالتا ہے تو انتہائی متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے اور انسان جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے جو چیز خوشبودار تھی، لذیذ تھی اور انسان کی بے پناہ اس کی طرف رغبت تھی، چند ہی گھنٹوں کے بعد اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے وہ ایسی شے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس سے بو آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو اس آیت مبارکہ کی علامہ قرطبی نے نقل کی ہے اور یہ حضرت حسن اور حضرت مجاہد کا قول ہے۔ لیکن جو معروف تفسیر ہے سیاق و سباق ان آیتوں کا جس کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پر غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب اچھی طرح اوپر سے پانی برسایا، ہم نے خوب اچھی طرح اوپر سے پانی ڈالا یعنی بارشیں ہوئی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا۔ یہ جو ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، غلہ اور اناج نکلتا ہے، تو اس میں 2 مرتبہ زمین کا انشقاق ہوتا ہے اور یہ دونوں اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا خوب اچھی طرح اوپر سے پانی برساتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کے مسامات کو کھول دیتے ہیں اور ان پانیوں کے زمین کے اندر داخل ہونے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے زمین کا انشقاق۔ اگر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پھٹن قائم نہ کرے اور زمین کے مسامات کو اس طرح نہ کھولے تو اوپر سے جو بھی پانی برسے گا وہ زمین کے اوپر جمع ہو جائے گا، زمین کے اندر نہیں جائے گا۔ اور پانی اگر زمین کے اندر نہیں جائے گا، اللہ اپنی قدرت سے زمین کے مسامات کو کھول کر پانی کے زمین کے اندر جانے کا راستہ نہیں بنائیں گے تو پھر یہ غلہ اور اناج زمین میں سے نہیں نکل پائے گا۔ اور دوسرا مرحلہ یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب غلہ زمین کے نیچے سے نکلتا ہے تو زمین جیسی طاقتور چیز، ٹھوس اور مضبوط چیز، ایک معمولی سا کمزور سا پودے کا کول
وہ زمین کو پھاڑ کر اوپر نکل آتا ہے۔ جو اتنا کمزور ہوتا ہے اگر انگلی سے ہم مسل دیں تو وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ زمین جیسی ٹھوس چیز کو پھاڑ کر اوپر نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا، انبت ینبت انباتن کے معنی زمین سے پیداوار کو اگانا، چاہے وہ سبزیاں ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ گھاس پھوس ہو، چاہے وہ پھول ہو، یہ جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس کے لیے انبت ینبت آتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے پہلے دو کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا، اس کے بعد اس پانی کے زمین کے اندر جانے کا اور زمین سے پیداوار کے باہر آنے کا راستہ بنایا، زمین کو پھاڑ کر۔ ثم شققنا الارض شقا، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس زمین کے اندر اناج، غلہ، یہ گیہوں وغیرہ، وعنبا، اور انگور، عنب کے معنی انگور، وقضبا، قضبا کے معنی ترکاری، سبزیاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون، ونخلا، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، یہاں مراد کھجور ہے کیونکہ یہاں طعام کا تذکرہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ ہے، تو ظاہر ہے کھجور کا درخت تو نہیں کھایا جاتا، اس درخت پہ جو کھجوریں ہوتی ہیں کھجور کھائی جاتی ہیں، تو مراد یہاں پر نخل سے کھجور ہے۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، حدائق جمع ہے حدیقہ کی، حدیقہ کہتے ہیں اس باغ کو جس کی چار دیواری ہو، جس کی باؤنڈری بنائی گئی ہو، چاروں طرف دیوار قائم کی گئی ہو، اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کھلا ہوا باغ ہے، تو اس کو بستان کہتے ہیں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات بنائے، اور گھنے باغات زمین کے اندر اگائے، ظاہر ہے کہ یہاں بھی مراد باغات کے جو درخت ہیں اور ان درختوں کے اندر جو پھل ہیں وہ مراد ہے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور فاکہہ، اس کی جمع آتی ہے فواکہ۔ ہم لوگ جوس کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے عصیر الفواکہ، پھلوں کا جوس، تو فواکہ کہتے ہیں پھلوں کو، لیکن یاد رکھیے فواکہ یہ جمع ہے فاکہۃ کی، اور یہ بنا ہے تفکہ سے۔ تو بعض چیزیں ہم کھاتے ہیں غذا کے طور پر، جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہماری بھوک مٹتی ہے، جیسا کہ کھانا وغیرہ، اور بعض چیزیں ہم کھاتے ہیں تفکہ کے طور پر، ایسے ہی لذت کے لیے یا تقویت کے لیے۔ تو فواکہ، فاکہۃ سے مراد وہ پھل ہیں جو تفکہ کے لیے کھائے جاتے ہیں، چنانچہ کھجور جو ہے اس میں غذائیت ہے۔ کھجور اگر آدمی کھا لے پیٹ بھر کر، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کو پھر کھانے کی حاجت نہیں ہوگی، تو یہ فواکہ میں داخل نہیں ہے۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد، اپنی ڈائٹ اور غذا لینے کے بعد جو پھل کھاتے ہیں یہ تفکہ ہے، یہ فواکہ ہے۔ وَأَبًّا، ابا کہتے ہیں گھاس، چارہ، وہ گھاس پھوس جو جانور کھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی اپنی 8 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، نمبر 1 حبہ یعنی اناج اور غلہ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، نمبر 2 انگور، عنب، اور نمبر 3 قضبا، سبزیاں، ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، نمبر 4 زیتون، نمبر 5 کھجور،
وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ نمبر 6۔ نمبر 7 فواکہ، پھل۔ نمبر 8 گھاس، گھاس اور چارہ جو مویشی اور جانور کھاتے ہیں۔ اپنی ان 8 نعمتوں کو جو اللہ تعالی زمین سے پیدا کرتے ہیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ چیزیں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ متاع مانے ما یمتع به، ما یتمتع به الانسان، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی چیزوں سے چونکہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے دنیا کو بھی متاع کہا گیا ہے۔ تو متاع لکم ولانعامکم، انعام مانے مویشی، جانور۔ تو انسان اور جانوروں میں سے وہ جانور جو انسان کی ضرورت کے ہیں، جو انسان کے کام آتے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ 8 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ دیکھو ہم نے یہ تمہیں نعمتیں دے دی اور ان نعمتوں پر غور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت بھی دے دی۔ اب ماننا اور اس پر عمل کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا اور اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر تم نے غفلت کی زندگی گزاری، نہ ہماری نعمتوں پہ غور کیا، نہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور نہ ہماری طرف رجوع کیا، تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان سارا جو ہے وہ تمہارا ہے۔ لہذا چاہے مانو یا نہ مانو، قیامت تو آنی ہے، قیامت آئے گی اور میدان حشر میں سب کو جمع ہونا ہے، اور وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں جس طرح زندگی گزاری ہے، اطاعت والی گزاری ہے یا غفلت والی گزاری ہے، اس کا اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پھاڑنے والی آواز آئے گی۔ اس سے مراد ہے جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو ایسی آواز وجود میں آئے گی کہ جس سے انسانوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یہ الصاخہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے کئی نام آئے ہیں، الواقعہ، الحاقہ، الطامہ، القارعہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ تو الصاخہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ترجمہ اس کا ہے ایسی آواز جو کان کے پردوں کو پھاڑ دے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی، کان کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اور یہ اس دن ہوگا جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ فر یفر کے معنی، فر یفر فرارن کے معنی بھاگنا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے راہ فرار اختیار کی، یعنی بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، بھاگ گیا۔ المرء مرد یعنی انسان، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے۔ اس دن کی دہشت کا، وحشت کا
اور نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ایک ایسا میدان جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری انسانیت جمع ہو، اربوں خربوں نہ جانے کتنی تعداد، اور اس عالم میں اگر کسی کی نگاہ پڑ جائے اپنے بھائی کے اوپر تو وہ اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اتنے اربوں انسانوں کے مجمع میں اس کو بھائی نظر آ گیا، بلکہ بھائی کو دیکھ کر وہ بھاگے گا۔ اسی طرح اگر اس کو ماں نظر آ گئی یا باپ نظر آ گیا یا اس کو اپنے بیوی بچے وہاں نظر آ گئے، تو دنیا میں اگر کوئی ایسا موقع ہو میاں اور بیوی یا ماں باپ یا اولاد یا بھائی بچھڑ جائیں، الگ ہو جائیں، ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، اور پھر کسی میلے میں لاکھوں کے مجمع میں اچانک ایک دوسرے پر نظر پڑ جائے تو کیسا للک کے اور خوشی سے ایک دوسرے سے ملیں گے، اور کیا خوشی ہوگی ملنے کی۔ لیکن قیامت کے دن جہاں ایسا مجمع ہوگا کہ جتنا بڑا مجمع تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہاں بچھڑے ہوئے فیملی کے افراد اور اتنے قریبی رشتہ دار کے ماں اور باپ اور بھائی اور بیوی اور بھائی اگر کسی کے سامنے آ گئے تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس ڈر سے بھاگے گا کہ کہیں میرا یہ بھائی، میری یہ ماں، میرا یہ باپ، میری یہ بیوی، میری اولاد مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگے۔ اس ڈر سے وہ منہ پھیر کر بھاگے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جائے گا اپنی ماں کے پاس، اے ماں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور میں آپ کی کتنی خدمت کرتا تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ مجھے ایک نیکی دے دیں؟ شاید وہ ابھی حساب کتاب ہونے والا ہے، وہ میرے کام آ جائے۔ تو ماں انکار کر دے گی، میں ایک نیکی تمہیں نہیں دے سکتی، شاید اس ایک نیکی کی مجھے ضرورت پڑ جائے۔ وہ بیوی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ تم دنیا میں مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، میں تم سے کتنا محبت کرتے تھا، ہم دونوں کا ساتھ کتنا لمبے زمانے تک گزرا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات کتنے مضبوط ہیں، کیا ایک نیکی تم اپنے نامہ اعمال میں سے دے سکتی ہو؟ تو وہ صاف انکار کر دے گی، بلکہ ہر ایک جو ہے اس ڈر سے کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے بھاگے گا۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے، نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے، اور ایسا اللہ نے ہمیں فرصت دے رکھی ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہے۔ ابھی دارالعمل ہے، ابھی ہمارے پاس نیکیاں اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے کتنا ترسیں گے، تڑپیں گے، پریشان ہوں گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ایک مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اگر ہم نے کہہ دیا تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ حدیث میں آتا ہے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعداد کے بقدر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں اس دنیا میں آئے ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر نیکیاں ملیں گی، یعنی اربوں خربوں نیکیاں ملیں گی صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے پر۔ اور اسی طرح ہم اگر بازار میں جاتے ہیں، صبح شام نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں بازار جانا ہوتا ہے، اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، شاید 3 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی دعا ہے، اور نیکیاں کتنی مل رہی ہیں؟ 10 لاکھ گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں، 1 ملین نیکیاں مل رہی ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند ہو رہے ہیں، اور قیامت اور جنت میں عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے آج ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت فرصت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی وقت ہمارا غفلت میں گزر جائے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صبح شام
ہر وقت اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ زبان تو ہر وقت ذکر اللہ سے تر ہو، کبھی خالی نہ ہو۔ ایسی عادت بن جائے کہ یا تو ہماری زبان پر درود شریف ہو، یا استغفار ہو، یا اور کوئی ذکر ہو، کیونکہ یہ وقت پھر ہمارے ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم لوگ جو جلدی جلدی میں بعض مرتبہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہو اور تم کوئی خاص اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے، اس 2 رکعت نفل نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ ان قبر والوں سے پوچھو۔ ان قبر والوں سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ساری دنیا تمہیں دی جائے گی، جی چاہے تم وہ لے لو، جی چاہے 2 رکعت نفل نماز کا ثواب لے لو، تو وہ 2 رکعت نفل نماز کا ثواب جو ہے چوز کریں گے، اس کو اختیار کریں گے۔ تو معلوم ہوا 2 رکعت نفل نماز جو ہم بالکل بغیر کسی اہمیت کے پڑھ لیتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدردانی کی، اس کو قیمتی بنانے کی، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی جو اس کو دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ مسلم شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جو اٹھائے جائیں گے میدان حشر کے اندر، وہ ننگے سر اور ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے، یعنی ختنہ شدہ نہیں ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اور ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ایک چیتھڑا بھی کسی کے جسم کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اس پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی گویا کہ اس میں تو بڑی ذلت ہے، بڑی توہین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی ایک دوسرے کے جسم پہ نگاہ ڈالنے کی، ایسا خوف اور دہشت اور وحشت اور نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہی ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ترمذی میں ہے، اس میں ایک عورت نے کہا کہ کیا مرد عورت ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ایسا خوف کا عالم ہوگا، ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی، وہ حالت اور وہ کیفیت اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ دوسرا کس حال میں ہے، ننگا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور پھر نامہ اعمال ملنے کا وقت قریب آئے گا، تب اس کے بعد وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، شائننگ مار رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ اور خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے پہ تازگی ہوگی، خوشی ہوگی، مسکراہٹ ہوگی۔ یاد رکھیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہوگی چہروں کی، حساب و کتاب کے وقت نہیں، اس وقت تو ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک پریشان حال ہوگا، یہاں تک کہ جو انبیاء کرام بھی فکر مند ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک نفسی کر رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یہاں تک آتا ہے کہ یہ چاہے گا کہ میرا خاندان جہنم میں چلا جائے، میری بیوی اور بچے آج ہم جن سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی کو بخار ہو جائے، کسی کو نزلہ ہو جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، وہاں انسان یہ سوچے گا چاہے میرا پورا خاندان جہنم میں چلا جائے، کسی طرح میری جان بچ جائے۔
تو اس وحشت ناک عالم میں بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارواح آبائنا علیہ فدا کی ذات ہے کہ وہ نفسی نفسی کے بجائے امتی 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 کہہ رہے ہوں، ان کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ تو یہ جو وجوہ یومئذ مسفرہ، چہرے جو روشن ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، یہ اس مرحلے کے بعد جب نامہ اعمال ملنے کا وقت آئے گا، یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر مٹی ہوگی، دھول ہوگی، گرد ہوگی۔ اور علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، واللہ عالم وہ کس حد تک صحیح ہے، اس میں ہے کہ جتنے جانور ہیں سب کا حساب و کتاب ہونے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، تو وہی مٹی جو تمام جانور مٹی بنیں گے، یہی مٹی پھر کافروں کے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر دھول اور مٹی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفار ہیں اور فجار ہیں، جن کے عقائد بھی ٹھیک نہیں ہیں، اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ کفر نام ہے عقیدے کے بگاڑ کا، اور فجرہ یہ بنا ہے فسق و فجور سے۔ فسق و فجور نام ہے اعمال کے بگاڑ کا۔ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ دل میں ہوتا ہے کفر، اور فسق و فجور کا تعلق بدعملی سے ہے، گناہوں سے ہے، اعمال سے ہے۔ تو جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، لائٹ مار رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن کا اعتقاد بھی صحیح ہے اور اعمال بھی صحیح ہے۔ اور یہ وہ لوگ جن کے چہروں پہ دھول اور مٹی ہوگی اور چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، یہ وہ ہیں کہ جو اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، کہ کافر ہیں، یعنی عقیدہ بھی ان کا خراب ہے، اور الفجرہ فاسق و فاجر ہیں، یعنی اعمال بھی ان کے خراب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی چند دن کی جو یہ زندگی اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کی دی ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ میں ہو، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.